اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین۔ اور کافر اپنے پیغمبروں سے یعنی اپنی طرف بھیجے ہوئے رسولوں سے کہنے لگے لنخرجنکم من ارضنا، ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال کر رہیں گے، اپنی سرزمین سے نکال کر رہیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ۔ فاوحى الیہم ربهم، تو وحی کی ان پیغمبروں کی طرف ان کے رب نے لنہلکن الظالمین، ہم بھی ظالموں کو ضرور ہلاک کر کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، جیسے وہ یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال باہر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ترکی بترکی جواب دیا کہ ہم بھی ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہم لازماً تمہیں ان کے بعد اس زمین پر آباد کریں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ وعدہ اس شخص کے ساتھ ہے، یعنی ہر اس شخص کے ساتھ ہے، من خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے یعنی میرے سامنے جواب دہی سے ڈرتا ہے، میرے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے، وخاف وعید، اور میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے۔ وہ آدمی کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈھیٹ بنا ہوا ہے اور کہتا کہ میں نہیں ڈرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔ اس سے جو کمی کوتاہی بھی رہ جائے تو وہ امید کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ لیکن ایک باغی شخص جو اللہ تعالیٰ کی سپریمیسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو تسلیم کرنے اور ان کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے، ان کا کہنا ماننے کو تیار نہیں ہے، انہیں پیغمبر ہی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ مانگا، نتیجہ کیا نکلا؟ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر سرکش اور حق کا دشمن، عناد رکھنے والا، حق کے ساتھ دشمنی رکھنے والا، وہ ناکام ہوا۔ اچھا، دنیا میں جو انہیں عذاب ملا دیٹ واز ناٹ دا اینڈ آف دا اسٹوری، بلکہ آخرت کا عذاب اب بھی ڈیو ہے۔ وَمِن وَرَائِهِ جہنم، اور اس کے پیچھے جہنم ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور انہیں پیپ والے پانی میں سے پلایا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ، وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا، یعنی رک رک کر، یعنی پیاس کی وجہ سے گھونٹ بھرنا چاہے گا، ساتھ ہی اسے گھن بھی آئے گی، لیکن مجبوراً وہ اسے پیے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ، وہ رک رک کر ریزسٹنس کے ساتھ پیے گا۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور قریب نہ ہوگا، it would not be likely کہ وہ گھونٹ اندر گزار سکے، یعنی حلق سے اتار نہیں سکے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی، یعنی کچھ کھائے پیے گا نہیں تو بھی موت آئے گی، آگ اسے جلائے گی تو بھی موت آئے گی، یعنی ہر طرف سے موت اس کے گرد منڈلا رہی ہوگی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرے گا نہیں۔ یہ سزا کا ایک خاص ڈائمنشن ہے جہنم کی سزا کا، اس لیے کہ موت تو دکھوں سے چھٹکارا ہے۔ آج بھی کوئی کینسر کا مریض آخری سٹیج میں پہنچ جاتا ہے، جب وہ کینسر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، اور نہ صرف گھر والے
بلکہ پڑوسی بھی سو نہیں سکتے اس کے کراہنے کی وجہ سے، تو اسے کیا دعا دی جاتی ہے کہ اللہ تیری مشکل آسان کر دے. یعنی وہ انڈائریکٹلی کیا کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تجھے اٹھا لے، اللہ تجھے موت دے دے. لیکن یہاں کیا ہے، جو کہ سزا دینا مقصود ہے، لہذا وہ موت کی ساری تکلیف اس کو پہنچ رہی ہوگی لیکن موت نہیں آئے گی، یعنی مسلسل تکلیف کو وہ جھیلتا اور برداشت کرتا رہے گا. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور پے بے عذاب ہوں گے. یعنی ایک عذاب ہے، اس کے پیچھے دوسرا ہے، پھر اس کے پیچھے تیسرا ہے، اس کے پیچھے چوتھا ہے. ایک دفعہ جسم جل گیا پھر نئی کھال دی جائے گی. ایک دفعہ جو ہے وہ تکلیف میں سے گزرا کہ اسے پیپ کا پانی پینا پڑا، ایسا نہیں کہ ختم ہو گئی بات، نہیں، مسلسل پیاس تو بار بار لگے گی، وہ پھر دوڑے گا پانی کی طرف، لیکن اسے یہ پیپ پیش کی جائے گی. وہ پانی مانگے گا، اسے خون آلود پانی دیا جائے گا. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا، یعنی عذاب پر عذاب. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں، اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے، کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ، کہ جیسے کوئی راکھ ہو کہ جسے تیز ہوا اڑائے پھرتی ہو، فی یومن عاصف، آندھی کے دن. یہ قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر مختلف اسالیب سے بات آئی ہے. مثلا سورہ نور میں کہا گیا کہ اعمالہم کسراب، ان کے نیک اعمال سراب ہوں گے. سراب کہتے ہیں کہ آپ شدید گرمی کے موسم میں موٹر وے پہ جا رہے ہوں، صاف ستھری سڑک ہے یا کوئی اور ہائی وے ہے، تو دور سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سڑک پر پانی کھڑا ہوا ہے، لیکن آپ آگے جاتے ہیں تو وہ پانی اور آگے چلا جاتا ہے. تو ایک ایلوژن ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو اللہ کے پیغمبروں کو نہیں مانتے، ان کے اعمال بے وزن ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یوں کہا کہ قیامت کے دن 3 افراد کا معاملہ سب سے پہلے پیش کیا جائے گا. ان میں سے ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا، اور ایک عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلے سخی لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنے احسان جتلائے گا کہ میں نے تمہیں ڈھیروں مال دیا، تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ ربا میں نے تیرا دیا ہوا مال خرچ کیا، دوسروں کو دیا، لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے. اِنَّكَ أَعْطَيْتَ، بے شک تو نے مال لوگوں کو دیا تھا، لِتُقَالَ سَخِيًّا، تاکہ تجھے سخی کہا جائے، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. پھر شہید کو پیش کیا جائے گا، اسے بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں جسم و جان دیے، طاقت دی، تم نے کیا کیا میرے لیے؟ تو وہ بھی عرض کرے گا کہ ربا میں نے تیرے راستے میں جنگ کی اور جان کی قربانی دے دی تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا لِتُقَالَ جَرِيًّا، تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، فَقَدْ قِيلَ، وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. پھر عالم کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تمہیں اپنی کتاب کا علم دیا، سمجھ دی، بولنے کی صلاحیت دی، تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرا دیا ہوا علم آگے پہنچایا، لوگوں کو قرآن پڑھایا، دین سکھایا، تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اسے بھی کہے گا کذبتا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا
تاکہ لتقال قاریًا، تاکہ تجھے عالم کہا جائے، قاری کہا جائے، فقط قیل وہ کہا جا چکا، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ان کو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو، او کما قال۔ یہاں اس کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے راکھ کی، کہ ایک راکھ کا ڈھیر ہو، معلوم تو ہوگا کہ جی ایک بڑا اونچا ٹیلا ہے، ایک ڈھیر ہے راکھ کا، اعمال کا، لیکن اس کی مثال راکھ کیسی ہوگی؟ ذرا تیز ہوا چلے گی تو اس سے وہ ٹیلا جو ہے وہ اڑ جائے گا۔ جن لوگوں نے کہیں ریتلے علاقوں میں زندگی بسر کی ہے یا وہاں کچھ دیر رہنے کا موقع ملا ہے تو ٹیلے جگہ بدلتے رہتے ہیں، یعنی آج آپ دیکھیں گے کہ یہاں ایک ٹیلا ہے، اس کے بعد شام کو آندھی آئے گی، اگلے روز آپ دیکھیں گے وہ ٹیلا وہاں نہیں ہے، وہاں سے وہ ساری ریت اڑی اور ایک جو اور جگہ اکٹھی ہو گئی، اب وہاں جا کے ٹیلا بن گیا۔ تو یہاں کافروں کے اعمال کو راکھ سے تعبیر کیا گیا ہے، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور ان کے ہاتھ اپنے اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے تھے کچھ نہیں آئے گا۔ پہلے بھی نوٹ کراتا رہا ہوں میں کہ کسب قرآن مجید میں بالعموم اعمال کے لیے آتا ہے، جسے ہم کمائی کہتے ہیں، دنیا کا مال، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کا رزق ہے، اللہ کی دین ہے، عطا ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس کے لیے نہ علم قید ہے، نہ محنتی ہونا قید ہے، بس اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں مارکیٹ میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ وہ سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی بن جاتا ہے، اور کچھ کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جاتا ہے۔ اور علم، کئی دفعہ میں نے مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈبل پی ایچ ڈی کو بھوکا مار کے دکھا سکتا ہے، اور بالکل چٹے ان پڑھ کو منٹگمری بازار میں ایک 3 فٹ کے تھڑے پر جو ہے وہ کروڑوں کا کاروبار کرتے ہوئے بٹھا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں کسب اعمال کو کہا جاتا ہے، وہ کمائی ہے انسان کی۔ یہ اعمال انسان کے ساتھ جائیں گے قیامت کے دن، جبکہ مال یہیں رہ جائے گا۔ میرے جسم میں کوئی حسن ہے، کوئی میرے اچھے نین نقش ہیں، وہ تو یہیں رہ جائیں گے۔ ہاں، میرے ہاتھوں نے کوئی نیکی کمائی ہے، میری زبان نے کوئی نیکی کمائی ہے، تو وہ نیکی میرے ساتھ جائے گی، لیکن اس دنیا میں میری ساری کی ساری جو بھی جسے میں کمائی سمجھ رہا تھا وہ کمائی نہیں، وہ اللہ کی دین تھی، وہ یہیں رہ جائے گی۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے تھے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، اور کفر کے ساتھ یہ اعمال کرنا یہ کیا ہے؟ یہ دور کی گمراہی ہے۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ بھٹکا ہوا، یعنی کوئی شخص سمجھ رہا ہے کہ میں بڑی کمائی کر رہا ہوں اور میں منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں، قیامت کے لیے بڑی کمائی میرے پاس ہے، بڑے اعمال ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے جو عام جواب تھا وہی دیا کہ ہمارے نزدیک تو مفلس، نادار، تنگ دست وہ شخص ہے من لا درہم لہ ولا دینار، کہ جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو نہ دینار، یعنی پیسہ تیلا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو بہت سی نمازیں، روزے اور نیکیاں لے کر قیامت کے دن پہنچے گا، لیکن بہت سے کلیمنٹس آ جائیں گے، دعوے دار آ جائیں گے۔ کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا اس نے میرا مال ہڑپ کیا تھا، کوئی کہے گا اس نے مجھے ایذا پہنچائی تھی، کوئی کہے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میری غیبت کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو اس کی نیکیاں، نمازیں دے دے گا، کسی کو اس کے روزے دے دے گا، کسی کو اس کو ذکر و اذکار دے دے گا، کسی کو کوئی اور اس کا عمل دے دے گا، یہاں تک کہ اس کے سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے۔
لیکن کلیمنٹ ابھی باقی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اب ان کی برائیاں جو ہے وہ اس کے کھاتے میں ڈال دو اور حساب برابر کر دو. تو وہ شخص جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بالکل اعمال سے نیکیوں سے تہی دامن ہو جائے گا، بلکہ برائیاں اپنے کھاتے میں لے کر ان کا بوجھ اپنے سر لیے ہوئے کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے بچائے. تو ذالک ہوا الضلال البعید، یہ بڑی دور کی گمراہی ہوگی. یعنی انسان کا بھٹکنا ہوگا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ، بلکہ اس کا حاضری میں ترجمہ کریں تو زیادہ صحیح ہے، جو جیسا کہ جملہ اسمیہ کو ہونا چاہیے، ذالک ہوا الضلال البعید، یہی ہے دور کی گمراہی. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد پیدا کیا؟ ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا، بامقصد پیدا کیا. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے. اگر اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں زندگی بخشی ہے تو اس زندگی کی بنیاد پر ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ ہم نے ہمیشہ رہنا، اور نہ ہمارا استحقاق ہے کہ ہمیں یہاں پر کوئی پریویلیج بھی ملے گی. ہماری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور اس زندگی کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ سب اس کی دین ہے، کوئی ہمارا حق نہیں ہے. یہ سانس جو ہمیں آ رہی ہے یہ بھی اللہ کی دین ہے، اور ایک ایک بال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ بھی ہمارا حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے نابینا پیدا کرتا تو میرا کوئی کلیم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ مجھے بہرا پیدا کرتا تو میرا کوئی کلیم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ مجھے اپاہج پیدا کرتا تو میرا کوئی کلیم نہیں تھا. تو ان یشاء، یعنی اس دنیا میں اللہ نے مجھے زندگی دی ہے تو کوئی میرا حق نہیں بن گیا کہ میں یہیں رہوں گا، نہیں. اللہ جب چاہے گا مجھے ایز انڈیویجول بھی لے جائے گا، اور جب چاہے گا ہم سب کو چلتا کرے گا اور ہماری جگہ کوئی اور مخلوق لے آئے گا. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور ہرگز ہرگز ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر مشکل نہیں ہے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور وہ سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کمزور ان سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے، یعنی سرداروں سے، لیڈرز سے، چودھریوں سے. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہ یقیناً ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا اللہ کے عذاب سے بچانے میں تم ہماری کو مدد کر سکتے ہو، ہمارے کام آ سکتے ہو؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اب وہ بڑے بننے والے چودھری سردار کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں راستہ دکھاتا تو ہم تمہیں بھی راستہ دکھا دیتے. سواء علینا، اب ہمارے لیے برابر ہے، اجزعنا ام صبرنا، کہ ہم جزا فضا کریں، شور مچائیں، ام صبرنا، یا صبر کریں، آرام سے بیٹھے رہیں. ما لنا من محیص، اب ہمارے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. یعنی جو عام پبلک ہے وہ ان سے ایکسپیکٹ کرے گی، سرداروں سے، کہ ہم ان کے کہنے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے باغی بنے، اب یہ ہمارے کچھ کام آئیں، تو وہ صاف جواب دے دیں گے. اسی مقام پر آگے جا کر ذکر آ رہا ہے کہ جو
سرداروں کا بڑا سردار ہے، کافروں کا، گمراہ کرنے والوں کا شیطان، اس کی کیا کنورسیشن ہوگی وہ آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم ابھی پڑھیں گے۔ وقال الشیطان، اب گمراہ کرنے والوں کا سب سے بڑا وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، عزازیل ہے۔ وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب تمام معاملات کا فیصلہ چکایا جا چکا ہوگا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، اور میں نے وعدہ خلافی کی، وما کان لی علیکم من سلطان، اور دیکھو میرے پاس تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا، میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، اور تم نے میری بات مان لی، فلا تلومونی، پس مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، وما انا بمصرخکم، میں آج تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں، وما انتم بمصرخیہ، اور تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں انکار کرتا ہوں، ڈس اون کرتا ہوں تمہارے اس عمل کو جو تم مجھے شریک بنایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا، ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، جناتن، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، اور ان کی باہم گریٹنگز، دعا سلام ہوگی، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کہہ رہے ہوں گے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اے نبی آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ پاک کلمے کی، پاکیزہ بات کی مثال بیان فرماتا ہے، کشجرۃ طیبۃ، کہ جیسے کوئی پاکیزہ درخت ہو، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا رہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ سمجھیں یا نصیحت حاصل کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بوڑ کے ایسے ایسے درخت بھی ہیں کہ جو ایکڑوں میں پھیلے ہوئے ہیں، یعنی نیچے اس کی جڑیں جو ہیں وہ پھیل رہی ہوتی ہیں، اور اوپر اس کی ایڈیشنل روٹس ہوتی ہیں، اس کی شاخیں جو ہوتی ہیں جو اس کی مختلف ٹہنیوں سے نکل رہی ہوتی ہیں، اور زمین کی طرف جا کر جب وہ زمین کو ٹچ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اندر گھس جاتی ہیں اور جڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ سول انجینئرنگ میں بھی جو اصول ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو بنیاد جو ہے وہ وائڈ رکھنی پڑے گی۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو گھر ہوتے ہیں
وہ 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 منزلہ گھر ہوتے ہیں، اور تقریباً یوں سمجھیے کہ 18-20 انچ اس کا بیس ہوتا ہے. لیکن اگر آپ 5 منزلہ عمارت بنانا چاہتے ہیں تو کم سے کم 3 فٹ جو ہے وہ آپ کو نیچے بیس بنانی پڑتی ہے. اس کے اوپر پھر تو آپ جب بنیاد اٹھاتے ہیں تو پھر اور زیادہ. اور جو بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں ان کی ایک تو بنیاد بہت وائڈ ہوتی ہے، اور پھر وہ اس میں جو مختلف دیواریں اور پلرز ہیں صرف ان کے نیچے بنیاد نہیں ہوتی، بلکہ نیچے پورا ایک جال ہوتا ہے کنکریٹ کا اور لوہے کا، اور وہ سارا جو ہے وہ پھر مضبوط جو اس کے سارے پلرز کے لیے بنیاد بنتا ہے، اور پھر جا کر وہ ملٹی سٹوری بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. تو یہاں پاک کلمہ، اچھی بات، اس کی مثال دی جا رہی ہے ایک پاکیزہ درخت سے جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں. عام محاورے میں کلمہ طیبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کہا جاتا ہے. یہ پودا جب کسی دل میں جا کر جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ شخص ہلتا نہیں ہے. اس کو آپ جان سے مار دیں ایسا تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ایمان سے ہلا نہیں سکتے. اس کی آپ کھال تو ادھیڑ سکتے ہیں لیکن اس کلمے کا انکار نہیں کرا سکتے. کیوں؟ اس کلمے نے جڑ پکڑ لی ہے انسان کے دل میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اس کلمے کی جڑ جو ہے اس کو مضبوط کر دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ہمیں گرا نہیں سکتی. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، ہر وقت وہ پھل لاتا رہتا ہے اپنے رب کے حکم سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور ناپاک کلمے کی مثال ایسے ہے كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، جیسے کوئی ناپاک درخت ہو. اجتثت من فوق الارض، جو زمین سے کے اوپر سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے. یہاں چھوٹے موٹے پودے جو اگتے ہیں تو آپ اگر اس کو زور سے پکڑ کے یوں کھینچیں تو جڑ سمیت وہ نکل کے باہر آ جاتا ہے، جبکہ کسی مضبوط درخت کو کاٹا تو جا سکتا ہے، اسے گرایا نہیں جا سکتا. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بندہ مومن کی جان تو لی جا سکتی ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے تو کی جا سکتے ہیں، لیکن وہ کلمہ جو ہے اس کے دل سے نکالا نہیں جا سکتا. صحابہ اکرام نے اور مسلمانوں کی تاریخ میں، تاریخ اسلام میں ایسی آپ کو ایک نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مثالیں ملیں گی. جبکہ ایک منافق کے دل میں، چونکہ وہاں ایمان تو ہوتا ہی نہیں، ایک منافق اول روز سے دھوکہ دینے کے لیے لاتا ہے، ایمان لاتا ہے، یا اسے قرآن مجید مومن منافق نہیں کہتا، یا وہ ذرا سطحی طور پر ایمان لاتا ہے لیکن ایمان کی اصل حلاوت سے وہ لطف اندوز ہوتا ہی نہیں، ایمان اس کے دل میں اترتا ہی نہیں. لہذا تھوڑی سی تیز ہوا چلتی ہے تو وہ ڈول جاتا ہے اور اس کا ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے. ما لہا من قرار، کہ زمین سے اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو اس پاک کلمے کے ذریعے فی الحیات الدنیا والآخرہ، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے. دفع ہو جاؤ تم. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. آگے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. یہ بڑا خوبصورت رکوع ہے قرآن مجید کا. اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا
جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا. یعنی اللہ کی مہربانی کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ شکر، احسان ماننا. لیکن انہیں کیا کیا؟ احسان ماننے کی بجائے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں مانا. تو اسلوب بڑا خوبصورت ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار لیا. یعنی جہنم یصلونہا، کہ جس میں وہ داخل ہوں گے. وبئس القرار، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے. لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں. قل تمتعوا، اے نبی ان سے کہیے کہ جو فائدہ اٹھا سکتے ہو دنیاوی زندگی میں اٹھا لو. فإن مصیرکم الی النار، اس لیے کہ تمہارا بالآخر لوٹنا آگ کی طرف ہے، جہنم کی طرف ہے. قل لعبادی الذین آمنوا، اے نبی میرے ان بندوں سے کہیے جو ایمان لائے ہیں، یقیموا الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں. وینفقوا مما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کریں. سرًا وعلانیۃ، چھپ کر بھی، پوشیدہ بھی، اور اعلانیہ بھی، کھل کر بھی. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس دن نہ کوئی لین دین ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی. قیامت کے دن کے بہت سے ایکسپریشنز آئے ہیں، قرآن مجید نے اس کو طرح طرح سے بیان کیا ہے. تو ایک اس قرآن میں آخرت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جس دن کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. اس دن کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ نیکیاں جو دنیا سے کما کے لے جانے والی ہیں وہ وہاں نہیں بکیں گی. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ بیرون ملک سفر پہ جا رہا ہے اور وہاں نہ اس کا مکان ہے، نہ اس کی کوئی جائیداد ہے، لیکن اس کے پاس ٹریولرز چیک ہیں ہزاروں ڈالرز کے. تو وہ جائے گا اور ان سے کپڑے بھی خرید لے گا، اور کوئی مکان کرائے پہ لے گا تو اس کے لیے کراکری بھی خرید لے گا، اور اس جگہ کے مطابق کپڑے بھی خرید لے گا. تو یہ سب کچھ دنیا میں ممکن ہے کہ آپ یہاں کے ہیں، وہاں جائیں گے تو وہاں خرید لیں گے، لیکن ایسی کوئی کرنسی نہیں ہے جو لے کر آپ آخرت میں جائیں اور وہاں آپ سب کچھ خرید لیں. جنت خریدی جانے کی چیز نہیں ہے. تو میرے ان بندوں سے کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لائے ہیں کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کریں، دیں، غرباء کو، مساکین کو، خیر کے کاموں میں لگائیں. سرم وعلانیۃ، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی. یعنی مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، بندوں سے اپریسیشن لینا نہ ہو، اور اپنی نیک نامی کمانا نہ ہو. من قبل ان یاتی یومن، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی سوداگری نہیں ہوگی، کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. ولا خلال، خلال دوستی، اسی سے لفظ خلیل بنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ خلیل اللہ. قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے دوست بنا لیا. اسی سے یہ لفظ خلال ہے، ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوستی کام آئے گی. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وانزل من السماء ماء،
اور اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس پانی سے اس نے طرح طرح کے میوے نکالے زمین میں سے، رزق لکم، تمہیں کھلانے کے لیے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور تمہارے لیے اس نے کشتیوں کو کام میں لگایا، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ دریا میں چلیں اللہ کے حکم سے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے دریا بنائے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو، جو دونوں لگاتار گردش کرنے والے ہیں، تمہاری خدمت میں لگایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہاری خدمت میں لگایا رات اور دن کو۔ یہ رات اور دن کیسے انسان کی خدمت کرتے ہیں، شاید اس کے سارے پہلوؤں کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ ایک تو جو بار بار کہا گیا کہ ہم نے دن کو کھلا بنایا کام کاج کے لیے، کاروبار کے لیے، اور رات کو ہم نے ڈھانپ دیا آرام کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، دن کام کاج کے لیے بنایا ہے۔ وہ لوگ کہ جو رات کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، ان کا جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ بھی سسپینڈڈ ہوتا ہے، معطل ہوتا ہے۔ وہ شاید معلومات تو بہت ساری اکٹھی کر لیتے ہیں، نمبر بھی لیتے ہیں، لیکن ان کا جو تھنکنگ پروسیس ہے، کنکلوڈ کرنا باتوں سے، اس کی صلاحیت ان میں کم ہوتی ہے۔ پھر اس رات اور دن کے نظام میں نہ صرف انسان بلکہ پورا اینیمل ورلڈ جو ہے، اس کا زندگی کا نظام جو ہے وہ اسی پر قائم ہے۔ پھر جو نباتات اللہ تعالیٰ نے اگائی ہیں، وہ بھی اسی رات اور دن کے ساتھ ان کا نظام وابستہ ہے۔ آپ پودوں کو دیکھیں غور سے، آپ کے گھر میں کوئی پودا ہو تو آپ اس کا بغور جائزہ لیتے رہیں، دن کے وقت وہ کتنا بڑھتا ہے، رات کے وقت کتنا بڑھتا ہے، آپ کو اس کا ایک ہی دن میں اندازہ ہو جائے گا کہ ہیں۔ پھر بادلوں کے ساتھ بڑا کلیئر آپ کو کمپیریزن مل جائے گا کہ جس دن دھوپ نکلے گی، یعنی گھروں کے اندر جو بیلیں لگی ہوتی ہیں، پودے ہوتے ہیں، آپ ان کا بغور جائزہ لیں کہ 2 دنوں کے درمیان بڑا فرق ہوگا۔ ایک دن جس میں بارش ہوگی، بادل آئیں گے، اس دن وہ کم گرو کرے گا، لیکن جس دن دھوپ نکلے گی آپ دیکھیں گے کہ 1-1 فٹ 1.5 فٹ جو ہے اس کی شاخ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یعنی اور ایسے بھی ہوں گے شاید جو اس سے بھی زیادہ بڑھتے ہوں گے۔ تو رات اور دن کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ انسان کی خدمت کے لیے۔ ہماری سبزیاں، ہمارے پھل اور ہمارے سایہ دار درخت، وہ سارے کے سارے اسی رات اور دن کے نظام کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، لہذا اس کو بھی احسان کے طور پر کہا جا رہا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہاری خدمت پر لگائے ہیں رات اور دن، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں عطا فرمایا، یعنی وہ تمہیں عطا فرماتا ہے، من کل ما سألتموہ، اس سب میں سے جس کا تم سوال کرتے ہو۔ ویسے جو اصول ہے موٹا وہ کیا ہے، وہ سورہ بنی اسرائیل میں اب زیادہ دور نہیں ہے، 15ویں پارے میں، کہ من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہوگا تو ہم اسے دنیا ہی میں دے دیں گے، لیکن جتنا چاہیں گے اور جسے چاہیں گے، کھلا لائسنس نہیں دیا کہ جتنا تم چاہو گے ہم دیں گے، اور یہی ہمارا آبزرویشن بھی ہے۔ ہم سب دنیا کا مال چاہتے ہیں، ڈھیروں چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ ہے، کسی کو وہ پیٹ بھر کے کھلاتا ہے، کسی کو ذرا ناپ تول کے کھلاتا ہے، کسی کو سائیکل بھی میسر نہیں ہوتی اور کسی کے پاس جو ہے وہ کئی گاڑیاں ہوتی ہیں، کوئی جو ہے اس کو جھونپڑی بھی میسر نہیں ہوتی اور کسی کے پاس جو ہے وہ ایکڑوں پہ پھیلا ہوا گھر ہوتا ہے۔ اصول تو یہ ہے، لیکن
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ری ایشورنس دی ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی اچھی نوید ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، میں نے دیا تمہیں یا میں دیتا ہوں تمہیں اس سب میں سے جس کا تم سوال کرتے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو، کاؤنٹ کرنا چاہو، لا تحصوها، تو ان کو شمار نہیں کر سکو گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا ظالم، مس اپروپریٹ کرنے والا، کفار ناشکرہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص دعا مانگنی ہو تو یہ آیت پڑھ کے اس کے حوالے سے مانگیں گے انشاءاللہ، تو آپ کی وہ حاجت بھی اللہ تعالیٰ پوری کرے گا، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے کہ جو بھی مانگو گے اس میں سے کچھ نہ کچھ تمہیں ضرور دوں گا۔ ویسے تو انسان کا وہ خود ہی کو گر بلندنا اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اتنا بلند ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر انسان ڈیپینڈ کرتا ہو کہ یا اللہ تو جو دے میں اس کا محتاج ہوں، تو جو فیصلہ میرے لیے کرے میں قبول کرتا ہوں، تو مجھے تھوڑا دے زیادہ دے، ہر چیز ساقی مار اختیان الطافس، کہ میرے پیالے میں میرا ساقی جو بھی انڈیلتا ہے اس کی عنایت ہی عنایت ہے۔ یہ تو اونچا مقام ہے۔ ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم حاجتیں رکھتے ہیں، ہم پسند ناپسند رکھتے ہیں، لیکن جو باٹم لائن ہے وہ کیا ہے کہ مانگنا اللہ تعالیٰ ہی سے ہے۔ تو جب انسان کا ابھی دل چھوٹا ہے، ذہن چھوٹا ہے، ہمارا قد چھوٹا ہے، تو مانگنا ہم نے اپنی چوائسز رکھنی ہے، تو بھی مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو ریفرنس دیں اس آیت کا، اس آیت کو یاد کر لیں۔ آیت نمبر 34 ہے یہ سورۃ ابراہیم کی، اس کو یاد کر لیں، اس آیت کی تلاوت کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں اور کہیں کہ یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ ہم جو بھی مانگیں تو دے گا، تو میں مانگ رہا ہوں تو دے دے مجھے۔ تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکو گے، کاؤنٹ نہیں کر سکو گے، ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا زیادتی کرنے والا ہے، کفار ناشکرہ ہے۔ فوراً اس آیت کے بعد جو ہے وہ ہمیں دل ہی دل میں کم سے کم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرا ناشکرہ نہیں ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن